اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و اولیاء امت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسلیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ حسن علی فریدی اور نہایت ادب، احترام اور خلوص سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے 27ویں روزے میں شامل ہو چکے ہیں اور یہ ساتیں، یہ رمضان کا مہینہ جلد ہی ہم سے جدا ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اس میں بہت سی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ان ریاضتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ سال بھی ہمیں ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمائے، اور جو یہ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس میں بھرپور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہوں نے رمضان المبارک کو پا لیا۔ ہمارے درمیان آج الحمدللہ معروف اسکالر اور نعت خواہ حضرات موجود ہوں گے جن سے ہم وقتاً فوقتاً حضور کی ثنا سنیں گے اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت لہجہ، جناب محترم غوث محمد عامر صاحب۔ اپنے پروگرام کا آغاز ان سے گفتگو کے ساتھ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ مالک۔ عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ نعت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ کس طرح آپ کا اس طرف آنا ہوا؟ ماشاء اللہ سے یہ نعت کا سلسلہ بچپن سے ہی اس سلسلے کو جاری ساری رکھا ہے، اور آج کم و بیش تقریباً 35 سے 40 سال کا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں۔ اللہ پاک کا کرم اور اس کا احسان کہ اس نسبت کو لیے ہوئے سرکار کی نسبت سے آج اس راہ پہ گامزن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی استقامت عطا فرمائے، اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کو اس پروگرام کو چار چاند لگائے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو اس کامیابی حاصل فرمائے۔ اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ نعت کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا، یا آپ نے کسی کو دیکھ کے اس طرف آنے کا سوچا، یا آپ کے گھر کے حوالے سے کوئی رغبت تھی اس طرف؟ اس کے حوالے سے تھوڑی ہمیں بتائیے گا اور ہماری آڈینس بھی سننا چاہے گی۔ ماشاء اللہ میرا پورا گھرانہ اس نعت خوانی کی سے وابستہ ہے، اور میرے دادا حضور حضرت پیر محمود رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسبت سے یہ سب ہمیں عطا ہے۔ تو سرکار کی عطا سے ہم جو ہے اس فیلڈ میں بچپن سے ہی ہمارا لگاؤ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مقام پہ پہنچایا، جو ہمارے بڑے بزرگوں کی دعا ہے، ہمارے ماں باپ کی دعا ہے، جو آج ہم اس مقام پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میری والدہ محترمہ ماشاءاللہ بہت اچھی ثنا خوان رسول تھیں، اور ان کی نسبت سے ہی ہم بہن بھائی وغیرہ جو بھی ہے سلسلہ خاندان چلتا آ رہا ہے، اور سرکار کی عطا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سامنے ایک نیا کلام اپنے دادا حضور حضرت پیر محمود رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ آئین قدرت ہے، رسول عربی، تو وہ آئین قدرت ہے، رسول عربی، جلوہ حق تیری صورت ہے، رسول عربی، جلوہ حق تیری صورت ہے، رسول عربی۔ نام سے لرزے جا
جاتے ہیں خاقان جہاں، نام سے تیرے لرز جاتے ہیں خاقان جہاں، وہ تیری ہے بت و عظمت ہے رسول عربی، نام سے تیرے لرز جاتے ہیں خاقان جہاں، وہ تیری ہے بت و عظمت ہے رسول عربی، وہ تیری ہے بت و عظمت ہے رسول عربی۔ اور اس کلام کا حاصل کلام شعر پیش کرا ہوں۔ کوئی احسان سے باقی نہ رہا ہے نہ رہے، کوئی احسان سے باقی نہ رہا ہے نہ رہے، سب پہ یکساں تیری رحمت ہے رسول عربی، سب پہ یکساں تیری رحمت ہے رسول عربی۔ ورد محبوب کا ہے صلی علی ورد محبوب کا ہے ذکر بھی باعث برکت ہے رسول عربی، ذکر بھی باعث برکت ہے رسول عربی، تو آئین قدرت ہے رسول عربی۔ پورے سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ الحمدللہ وقفے سے پہلے ہم ایک بہت خوبصورت نعت سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں صاحب سلسلہ صاحب طریقت جناب محترم صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی۔ ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بے حد شکر ہے۔ رمضان المبارک کی آخری ایام چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لے جنہوں نے رمضان کو پا لیا، یا رمضان کو پا لینے والوں میں اللہ رب العزت ہمیں بھی شامل کر لے۔
چند سوالات ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ تکمیل قرآن کے بعد رمضان شریف کے بعد ہمارا طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے، یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اصلاح فرمائیے۔ نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے گفتگو کی ہے ابھی، اور جو پورے ماہ سیام میں الحمدللہ آپ کی ٹرانسمیشن میں ایک سلسلہ رہا کہ کوشش رہی آپ سب کی کہ لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرمودات سے جڑا رہے۔ بے شک اللہ پاک اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین سبحان۔ اور دوسرا یہ کہ تمام کاوشوں کے ساتھ ساتھ آج کا جو سوال آپ کا ہے تکمیل قرآن، بالکل کہ اللہ رب العزت بذات خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو مکمل کر دیا۔ بے شک۔ اب وہ کون سی رات ہے وہ ہمارے علم میں نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب وہ کون سی رات ہے، وہ کون سی قدر کی رات ہے، وہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ یہ اللہ پاک فقط ان کو عطا فرماتا ہے کہ جن کی ذات پہ اللہ رب العزت کی الطفات، اس کے اکرام، اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جن کا تعلق اللہ کی ذات کریمہ سے بے انتہا مضبوط ہوتا ہے۔ اب وہ رات اگر ہمیں مل جائے، اور اول تو ہمیں اللہ پاک نے ایک عام انسان کو، مجھ جیسے گنہگار شخص کو پورا ماہ سیام عطا فرما دیا، پورے 30 دن عطا فرما دیے، تو یہ 30 دن بیسک ہمارے ٹریننگ کے دن ہیں، اور اس ٹریننگ پہ ہمیں آگے چل کے زندگی گزارنی ہے۔ ہم جو اپنی ایکٹیویٹی ہماری رہی، جو ہمارا طریقہ زندگی رمضان میں رہا کہ ہم صبح فجر میں اٹھتے تھے، فجر سے قبل اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، بالکل۔ پھر والدہ یا بہنیں یا بیگم یا کوئی بھی گھر کی خواتین سحری کا اہتمام کرتی تھی۔ سحری کھانا بھی برکت ہے، الحمدللہ، سحری میں بیٹھنا بھی برکت ہے، اس کا ثواب بھی الگ ہے۔ اس کا ثواب الگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سحری کے بعد ہم جوک در جوک گروہوں کی صورت میں، یعنی کبھی بھائی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہے تو کوئی گھر پہ پڑھتا ہے، کوئی باہر پڑھتا ہے، والد گھر جاتے ہیں کہ مسجد میں پڑھتے ہیں، یعنی الگ الگ نظام ہے۔ لیکن ماہ سیام میں یہ ہے کہ سارے گھر کے مرد ایک ساتھ اذان کے بعد گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے واپس آ کے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا 27 رمضان تک قرآن مجید تکمیل ہو جائے۔ تو وہ تمام چیزیں، پھر ظہر کی نماز کا بھی یہ، چاہے آفس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، ٹائم رمضان میں بھی نکلتا ہے اور ہم نماز ادا کرتے ہیں، عصر میں بھی نکلتا ہے ہم نماز ادا کرتے ہیں، مغرب میں بھی نکلتا ہے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنی مصروفیات، کتنی تھکن، کتنی معاملات کے باوجود اسی طریق پہ چلتے ہوئے جو پچھلی زندگی ہے ہم تمام کو ترک کر دیتے ہیں اور اس طریق پہ ایک مہینے کے لیے نیا اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، اور کوئی نماز قضا نہیں کرتے۔ پھر نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ تراویح لازمی پڑھی جائے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، کہ ہم 20 منٹ، 25 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جو بھی ہمارا ایک ہے وہ ہم تراویح میں لازمی رہتے ہیں۔ تراویح کے بعد اپنی وطر اور اپنی نوافل مکمل کر کے پھر خوش و خضوع سے اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر والوں سے بات کرتے ہیں، پورا ماحول ایک روحانی کیفیت طاری رہتی ہے۔ صبح سے شام تک ہر وقت، ہر ساتھ، ہر آن اللہ کی عبادت اور ریاضت، سارا دن روزے سے ہے، ہر وقت سجدے سے ہے، ہر وقت قرآن کی کہانی ہے، ہر وقت نبی کی باتیں ہیں، ہر وقت درود و سلام کی باتیں ہیں۔ تو یہی زندگی رمضان میں کتنا سکون لاتی ہے کہ وہ 3 گھنٹے کی نیند، اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور وہ تراویح پڑھ کے آیا، 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد 11، 11:30، 12 بجے سو گیا، تو 3 بجے دوبارہ اٹھنا ہے اس نے، وہ 3 بجے جو اٹھ رہا ہے اس میں تھکان نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور حضرت قبلہ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اس میں تھکان نہیں ہے، اس میں کوئی نکاہت نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سحری کے بعد بہت سے لوگ سوتے نہیں ہیں، وہ نماز پڑھنے کے بعد تیاری کرتے ہیں، آفس روانہ ہو جاتے ہیں، سارا دن کی ایکٹیویٹی پھر آگے، یعنی 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے کی نیند لی، میکسیمم 4 گھنٹے کی لے لی، تو ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ایک الگ طاقت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں تکمیل قرآن کے بعد، یعنی 27ویں شب کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں کرنا کہ آج تکمیل قرآن ہو گیا تو مسجد کو خیر آباد کہہ دیا، جیسا کہ عام روٹین میں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم عام روٹین میں کہ تکمیل قرآن ہو گیا، ہم نے مسجد سے مٹھائی کھا لی ہے اور امام صاحب کو جو تحفے تحائف دینے ہیں یا قاری حضرات کو جو تحفے تحائف دینے ہیں وہ دیے اور بس مبرہ۔ اب ہمیں 28ویں کی فکر نہیں ہے، اب 29ویں کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس شب جزا کی فکر نہیں ہے جو لیلۃ الدعا بھی کہلاتی ہے اور لیلۃ الجزا بھی ہے، اس کی فکر نہیں ہے ہمیں۔ اس کی فکر کرنا سب سے اول ہے، بلکہ اب زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری زندگی اگلے رمضان تک
اسی انداز میں گزاریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزے رکھیں, روزے رکھ لیے تو اچھی بات ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام تمام عمر ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کے روزے بذات خود رکھا کرتے تھے. تو آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں, ایک عادت پڑ گئی ہے. پھر رمضان میں آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی جب عادت پڑتی چلی جائے گی. شوال کے روزے ہیں, اس طرح آپ کو شعبان معظم کے روزے ہیں, تو آپ کو جب روزے کی ایک عادت ہو جائے گی تو خود بخود. اور روزہ انسان کو صحت عطا فرماتا ہے. یہ اب آپ کے غیر مذہب سائنٹسٹ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ ہے, یہ روزہ جسم کے اندر وہ تمام زہریلی مادوں کو ختم کر دیتا ہے جو انسان کے منافی چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ایک نئی زندگی اور نئی طاقت اور نئی صحت عطا فرما دیتا ہے. جب نئی صحت, نئی طاقت اور نئی تقویت عطا فرما رہے تو ہمیں چاہیے اس کی ٹریننگ کریں. اور عید کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سلسلے کو جاری رکھیں. وہی فجر کو فجر رکھیں, وہی ظہر کو ظہر, عصر کو عصر, عشاء کو عشاء, مغرب کو مغرب اپنے وقت پہ ادا کرتے رہیں. خود بخود جب رمضان کے بعد آپ آفس پہنچیں گے اور آپ کی عادت بنی ہوگی تو آپ کے ساتھ ساتھ 4 آدمی اور شروع ہو جائیں گے, تو وہ آپ کو ایک دن میں 25 نمازوں کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ دن میں کتنے نمازیں ادا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 25. فرمایا 25. ہاں 25 نمازیں ادا کرتا ہوں. فرمایا وہ کیسے نمازیں تو 5 ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے پکا نمازی بنا دیا ہے, تو اللہ پاک ان کی نمازوں کا اجر بھی مجھے عطا فرماتا ہے, اور ان کو 5 کا ملے گا اور مجھے 25 نمازوں کا اجر ملے گا. پھر ان 4 میں سے اگر کوئی کسی اور کو نماز کی طرف لاتا ہے تو اس کی نماز کا اجر اس صورت میں آئے گا کہ مجھے 30 کا ملے گا, اس کو 10 کا ملے گا. اس طرح وہ جیسے ہمارے یہاں مختلف کمپنیاں بھی کام کرتی رہی اور وہ MLM سسٹم مارکیٹنگ کا ہے, وہ بیسک اسلام کا سسٹم ہے کہ ایک نیکی کی, اس نیکی کو اگر نے اس نیکی کو ٹرانسفر کر دیا تو ان 2 نیکیوں کا اجر مجھے ملے گا. اس نے تیسرے کو ٹرانسفر کر دیا تو وہ 3 نے جو نیکیاں کی, اب وہ جب میں پہلا ہوں تو مجھے 4 کا ثواب ملے گا, میرے بعد والے کو 3 کا ملے گا, اس کے بعد والے کو 2 کا ملے گا. جتنا جتنا کرتا جائے گا, جتنا جتنا وہ سلسلہ بڑھتا جائے گا, وہ شخص اپنی نسلوں میں لے جائے, اپنے گھر میں لے جائے, اپنے لوگوں میں لے جائے, تو وہ سلسلہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی نیکیاں بھی مجھے ملتی جائیں گی. نامہ اعمال میں فری کھاتا نیکی آتی رہے گی. اللہ پاک اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا, بشرط یہ کہ میں بھی اس کا پابند رہوں اور وہ بھی اس کا پابند رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت آپ نے جواب عطا کیا. میرے ذہن میں اسی سے ایک سوال بھی آیا اور ایک چیز بھی کہ بڑا برا لگتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں, پہلی فجر کی نماز ایسا ہوتا ہے جیسے آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو, اتنی خلقت ہوتی ہے. لیکن وہی چیز آپ جب عید کی نماز میں دیکھتے ہیں تو عید کی فجر کی نماز میں 1 یا 2 صف بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. حالانکہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, پورے 30 روزے ہم نے رکھے, 300 فجر کی نمازیں جو ہے تمام باجماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک خلقت وہاں پہ امڑ آتی ہے. لیکن عید والے دن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے آپ ذرا کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو حضرت قبلہ یہ ایک المیہ ہے, یہ المیہ ہے جس کے اوپر علماء حق اہل سنت جو کہ علماء کرام اور بہت زیادہ تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور تنبیہ بھی فرماتے ہیں مختلف خطابات میں. 27 رمضان کو بھی اس کی بات ہوتی ہے, اور جب عید کے چاند کا اعلان ہوتا ہے تب بھی اس بات کا اعلان تمام اہل سنت کی مساجد سے کیا جاتا ہے. اور ہمارے شیخ الشیوخ بھی فرماتے ہیں اور احادیث کریمہ میں بھی ہے, اور علماء اور صوفیاء اصفیاء نے بھی اس بات کی تائید فرمائی ہے کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی, جب تک فجر کی نماز عید کے دن نہ پڑھ لی جائے, جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی. اور عید کس کی ہے؟ بیسک تو سوال یہ ہے کہ عید ہے کس کی؟ عید اس کی ہے کہ جس نے تمام روزے رکھے, جس نے تقویٰ اختیار کیا, جس نے پرہیزگاری اختیار کی, جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فقط لالچ میں نہیں کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے گی, فقط لالچ میں نہیں کہ مجھے مغفرت مل جائے گی, فقط اس لیے نہیں کہ میں رحمتوں میں آ جاؤں گا, فقط اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, فقط اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس نے پورے 30 دن اللہ کی بارگاہ میں خوش و خضوع اختیار کر کے رکھا, تو عید بیسک اس کی ہے. چاہے اس کے پاس عید کا کپڑا پہننے کو نہ ہو, لیکن اصل عید اسی کی ہے. تو جو شخص اگر اس عید کی نماز والے دن اگر فجر کی نماز قضا کر دے یا فجر کی نماز چھوڑ دے یا فجر کی نماز گھر میں پڑھ لے تو اس کے لیے اہمیت نہیں ہے, چاہے کہ وہ اسی طریقے سے اسی انداز میں اپنے آپ کو مسجد میں پریزنٹ شو کرے جس طرح ایک آفس میں, ایک اسکول میں, ایک کالج میں, ایک یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے لیکچر سے پہلے. اس طریقے سے اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں جا کے اسی انداز میں سب سے ملے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فقط رمضان کا نمازی ہے, کوئی فقط یہ نہ کہے رمضان کا مسلمان آ رہا ہے, وہ دیکھو آج پھر غائب ہو گیا. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو کوئی انگلی نہ اٹھائے, تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں خوش و خضوع سے عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز میں پہنچ جاؤ اور اسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرو کہ اللہ پاک میں نے وعدہ کیا تھا میں آج بھی موجود ہوں,
اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آگے تیاری کرے، تیاری کر کے پھر عید کی نماز کے لیے جائے، انشاءاللہ اس عید کی نماز کی برکات بھی اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت انداز آپ کے سمجھانے کا۔ اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور اس میں ایڈ کروں گا، جیسے آپ نے بتایا آخری ساتیں چل رہی ہیں، معتکفین اعتکاف میں موجود ہیں، اب ایک رات جو عید سے پہلے کی، جیسے آپ نے کہا چاند رات ہے، جسے لیلۃ الدعا بھی کہا آپ نے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایون کہ معتکفین جو ہوتے ہیں وہ حضرات بھی اس رات کو بازاروں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب منظر آپ اگر دیکھنے کو، اگر آپ نکلیں آپ دیکھیں تو ایک خرافات پھیلی ہوئی ہوتی ہے پورے معاشرے میں، اور جیسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم رمضان سے، ابھی رمضان میں موجود ہیں، رمضان ہمارا پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے، ہم اس میں موجود ہیں، ہم زہد و تقویٰ پرہیزگاری سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ رات جو ہے وہ اس پورے رمضان پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی سی بتائیے گا۔ اور یہ رات تھوڑی سی اور میں اس کو ڈیٹیل کی، یہ رات کون سی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں؟ شب قدر کے علاوہ یہ ایک رات ہے، اس کے حوالے سے بتائیے، اور اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اس رات کو کئی ناموں سے علماء فصحاء نے بیان کیا ہے، جس میں لیلۃ الجزا، لیلۃ الجائزہ اور پھر لیلۃ الدعا بھی کہا گیا ہے۔ کہ پورے رمضان ہوتا کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں، اور ایک عام فہم لے لیں کہ آپ 1 کلو دودھ لے کے آئے، آپ دودھ لے کے آئے ہیں تو موجودہ جو نظام ہے اس کے حساب سے 200 روپے کلو آپ دودھ لے کے آ گئے، آپ نے پکنے کے لیے چڑھا دیا اس کو، تو پکنے کے بعد اس کے بعد ہلکی سی بلائی آ جائے گی، یہ آپ کا ہلکا اجر ہے کہ آپ بلائی اگر لینے جائیں گے تو وہ آپ کو 300 روپے کلو مل رہی ہے، ٹھیک ہے، دودھ آپ نے 200 روپے کلو لیا، لیکن جب وہی دودھ پک کے کھویا بن جائے گا تو وہ 750 روپے کلو ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو تقوی میں جلا لیا، اس دودھ نے اس حدت کو جھیلا، اس پریشانی کو جھیلا، جلتا رہا، کڑتا رہا، ساری چیزیں جھیلتا رہا، تپش جھیلتا رہا، آخر میں جو اس کے اندر سے ایک کھویا نکلا ہے، جسے ہم اگر مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ 1 کلو دودھ میں سے بھی اگر تھوڑا سا نکلے گا تو وہ 200 روپے سے زیادہ کرے۔ تو ہمیں اس چیز سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو ان چیزوں کو چاند رات جو ہے بیسک چاند رات، جسے ہم آپ سمجھے آخری رات کہہ لیں، صبح عید کا دن ہے، یہ رات لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجزا، لیلۃ الدعا، تمام نام اسی کے ہیں، اور یہ اس قدر تشویشناک رات ہے کہ جس کو ہم روڈوں میں، بازاروں میں اور خرافات میں گزار دیتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نچوڑ والی رات ہے، یعنی کھویا دینے والی رات ہے، اسے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور اس رات میں اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ کے، اور وہ معتکفین جتنے بھی ہیں وہ تمام وہ رات اللہ کی بارگاہ میں مسجد کو سنبھالتے ہیں نا، اپنے پردے اتار، اپنی چیزیں سنبھال، مسجد کی صفائی کر، سارے کام کرتے ہیں، کرنے کے بعد وہ گھر جائیں، گھر جا کے پھر دوبارہ آئیں اور اس رات میں تہجد کی نماز آ کے سارے مسجد میں ادا کریں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے فجر تک وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں درود پاک کی محفل سجائیں، اور پھر درود پاک کی محفل سجا کے پھر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم نے جو اعتکاف کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، ہم نے جو عبادت کی اپنی بارگاہ میں قبول کر، چاہے گھروں میں لوگ ہوں چاہے بازاروں میں لوگ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں کچھ لمحے نکالیں اور اپنے لیے تمام نچوڑ رمضان کریم کا مانگیں۔ یہ وہ واحد رات ہے جس میں عشرہ رحمت کا اجر بھی ملے گا، عشرہ مغفرت کا بھی اجر ملے گا، جہنم سے نجات بھی ملے گی، اللہ پاک بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے گا، بے نعمت کو نعمت عطا فرمائے گا، قرض داری کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا، بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے گا۔ آپ تو فقط 3 پہ سفر کر رہے ہیں، رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جو حسب منشا، حسب طاقت، حسب دعا اللہ پاک تو انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات میں ہمیں خصوصی کوشش کرنی چاہیے، یہ سب سے زیادہ نچوڑ والی رات ہے، اور ہم اسی کو ضائع کر کے پورے رمضان کریم کی تمام رحمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال صرف میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور اب یقیناً ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جب ہم اپنی عبادتوں کو ان راتوں میں اللہ کے حضور پیش کریں۔ وہ طریقہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں ہماری آڈینس کو بتا دیں تو جس سے ان کی رہنمائی بھی ہو، اور یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جو طریقہ یقیناً آپ بتائیں گے اس میں افادیت ہو۔ جی، جس طرح کی آپ کا یہ سوال رہا کہ کس طریقے سے ہمیں اس تمام معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور کون سی ایسی راتیں ہیں یا کس انداز میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی تمام رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہو جائے۔ اور بے شک اللہ کی رحمتیں کم نہیں، ہماری دعائیں کم، ہماری خواہشیں کم، ہماری زندگی کم، ہماری سانسیں کم، لیکن اللہ کی رحمتیں کم نہیں۔
ہماری مرادیں کم ہیں لیکن اللہ کی رحمتیں کم نہیں ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات کو شب قدر کی رات پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک تلاش کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں جس وقت اس کی تجلی ہو جائے، جس وقت کرم ہو جائے، وہی شب قدر ہو جائے گی. جس وقت نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ایک عام آدمی کی معراج کیا ہے کہ جس رات اس کو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور رات پوری زندگی پر سب سے قیمتی ترین رات ہے، تو 300 دن درود پاک پڑھتا رہا. 300 دن اہمیت نہیں رکھ رہے، صرف درود پاک کا تحفہ جا رہا ہے. لیکن اچانک 301ویں دن اس کو جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں وہ 300 دن اہمیت نہیں رکھتے. حالانکہ اہمیت انہیں کی ہے، لیکن وہ اہمیت کی رات کون سی ہے؟ جس رات اس نے حضور کو دیکھا. تمام زندگی نہیں بھولے گا. وہ رات ایسی تھی جیسے حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بدم. ایک طویل واقعہ ہے، وہ ایک رات کا واقعہ ہے. تو وہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں چاہیے سجود و قیام، استغفار کی کثرت، درود پاک کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلب کرنا. لازمی نہیں کہ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، لازمی نہیں استغفر اللہ پڑھیں. اگر یاد نہیں ہے تو کسی وقت بھی بیٹھے ہم ہاتھ جوڑیں اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دے، اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، اللہ پاک میری غلطیوں کو معاف فرما دے، تو میری دانستہ و نادانستہ غلطیوں کو معاف فرما دے، میری روح میں عبادت کی محبت پیدا فرما دے، مجھے خوش و خضوع سے عبادت میں شامل ہونے والا بنا دے، مجھے اپنی رضا پہ زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے. ایسا امتی جس کو حضور بھی پسند فرمائے اور اے رب تو بھی پسند فرما. جب اللہ اور اس کا حبیب توجہ فرما دیں گے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں گے تو پھر کسی چیز کی تما طلب نہیں رہے گی. پھر مغفرت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، جہنم سے نجات بھی مل گئی. کہ جس کو حضور چھو لیں وہ روٹی پکتی نہیں تھی، جس چیز کو ہاتھ لگا لیں وہ جلتا نہیں تھا. تو جس کو جو حضور کو خواب میں دیکھ لے اس کا کیسے بیڑا پار ہو جائے گا، کمال کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس کی جہنم کی آگ حرام ہو گئی. تو جو حضور کو دیکھنے کے لیے تمام کاوشیں کرے گا انشاءاللہ کریم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. بہت شکریہ. چند سوالات اور ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ شامل گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان الحمدللہ صاحبزادہ عثمان علی شاہ صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ثنا خواہ ہماری خصوصی درخواست پہ تشریف لائے. خانقاہ عالیہ مداریہ قادریہ چشتیہ حیدرآباد سے کا تعلق ہے. جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حاجی انوار علی شاہ صاحب کے صاحبزادہ عثمان علی شاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. کیا سنانا آج ہم کو آپ پسند کریں گے ہماری اس محفل میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا بھی بلوا رہا ہے، مدینے والا بھی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے،
یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز آپ نے حضور کی ثنا ہمارے ناظرین کو سنائی، بہت شکر گزار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک دفعہ پھر حضرت والا کی طرف اور سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت والا کی زندگی کو آسان اور سہل بنانے کے لیے ہمیں رمضان المبارک سے کیا سبق ملتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جو پچھلے سوالات آپ کے رہے نا، اس میں یہ تمام چیزوں کو میں نے بظاہر بیان کیا ہے اور سامعین بھی سن رہے ہیں، اور ایک بار پھر ایک آسان انداز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، رمضان المبارک ہمارا ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اور اس ٹریننگ سینٹر سے ڈگری لینے کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پھر سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اگر ہم رمضان کو ہی اپنی پوری زندگی پر گزارنا شروع کر دیں، اگر اسی انداز میں ہم قناعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ہم روزے کے اندر کیا خیال کرتے ہیں، کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو ہمارے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو ہمارے گمان سے تکلیف نہ ہو جائے، اسی طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں غرباء کی مدد کریں، ہم اپنے مال کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں، یتامہ میں تقسیم کرتے ہیں، ہم اڑوس پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، افطار پارٹی گھر پہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ رشتہ دار سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں اسلام کا ایک حصہ ہیں اور بڑا نایاب حصہ ہیں۔ اگر ہم فقط یہ حقوق العباد کی ان چیزوں کو اپنا لیں رمضان شریف کے حوالے سے اپنی پوری حیات کے لیے، تو آٹومیٹک ہمارے گھر کا نظام، ہمارے گھر کا نظام، ہمارے گھر کے تمام معاملات کا نظام، ہماری ہر زندگی میں سکون آ جائے گا، اور خود بخود معاملہ جب کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے۔ جب کسی کا دل نرم ہونا، جو دل کا نرم ہونا، کسی کا دکھ نہ دیکھ پانا، کسی کی پریشانی نہ دیکھ پانا، اگر یہ مدد نہیں کر سکتا لیکن اس کے دل میں ایک تکلیف ہے کہ یار کاش ایسا ہوتا کہ میں اس کی مدد کر سکتا، تو یہ خیال آ جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمدردیاں، محبتیں اور رحم دلی اور صلہ رحمی ہم کرتے ہیں رمضان شریف میں، اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں پورا مہینہ چھوڑ کے پورے سال کو استعمال کریں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اسی انداز میں رہیں، اور جس طرح ہم روزے، سجود و قیام کی پابندی کرتے ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے بعد بھی سجود و قیام کی، رمضان کے بعد عید سے سجود و قیام کی پابندی کو جاری و ساری رکھیں۔ اور مزہ تب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فتح کا دن وہ ہوگا جس دن عید کے بعد بھی انشاءاللہ فجر کی نماز میں مسجد کھچا کھچ بھری ہو، ظہر کی نماز میں بھی مسجدیں بھری ہوں، تو انشاءاللہ پھر اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ اردو نصارہ جس انداز میں نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دیں، ہمیں اپنے دین کو مستحکم کرنا چاہیے، اپنی مساجد کو مستحکم کرنا چاہیے، اپنے ہر معاملے کو مستحکم کرنا چاہیے جو جس انداز میں ایک مسلمان کو طاقت دے سکے، اور اس مسلمان کو طاقت دینے کے بعد ہم اس لیے کھڑا کر سکیں کہ وہ آگے اسلام کے لیے کام کر سکے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال مختصر سا کہ کچھ لوگ مکمل 30 دن کی تراویح نہیں پڑھتے، 15 یا 10 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ارشاد ہے؟ دیکھیں، اولین تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور ہمیں جو ہے بظاہر ہر حال میں یہ کرنی چاہیے، اور جو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی پابندی کریں۔ اصحاب کریمہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں یہ 20 کی تراویح کا سلسلہ رہا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ تراویح کو اپنی زندگی سے باندھ کے رکھ لیں۔ جیسے ہم صلاۃ التسبیح صرف راتوں میں پڑھتے ہیں، ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو پوری زندگی میں بھی ایک بار پڑھ سکتے ہیں، کبھی لازمی نہیں ہے کہ صرف رمضان کریم میں، صرف نیکیاں ڈبل ہونے کی لالچ میں تو قبول کرنے والا صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ وہ رب باری تعالیٰ ہے، رحمتیں بے شمار ہیں، ہماری کچھ اتنی طاقتیں نہیں جتنی اس کی رحمتیں ہیں، ہمارے گناہ اتنے نہیں جتنی اس کی رحمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادات کو لازم و ملزوم کریں، لازمی نہیں کہ 10 دن بعد چھوڑ دیا اور رمضان کے روزے کی افادیت حاصل کر لی۔ ہمیں قرآن کھڑے ہو کے سننا، قرآن کے ادب میں سننا، یہ قرآن کل کو گواہی دے گا کہ یہ 30 دن مجھے قیام میں کھڑے ہو کر سنتا رہا، انتہائی ادب سے سنتا رہا، تو اللہ پاک اس قرآن کی گواہی کو لے کر ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ 30 دن 1 گھنٹہ میکسیمم آپ کا لگتا ہے، 1 گھنٹہ
تو وہ 1 گھنٹہ ہم چاہیے کہ اگر عشاء کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 1 گھنٹہ ہم دوستوں یاروں میں ہوٹلوں میں ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم جا کے وہ تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور 1 گھنٹہ قرآن کو سنیں اور قرآن ہم سے بات کرے اور قرآن کی زبان سے اللہ رب العزت ہمیں مخاطب ہو رہا ہو. اور وہ قرآن جو ہے مخاطبت کس سے لے رہا ہے؟ امام کے ذریعے. یعنی 3 ذریعے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہم سے بات کی اور قرآن نے امام کو اپنا نائب مقرر کیا اور امام نے اس قاری نے قرآن کو پڑھا اور وہ قرآن ہم تک پہنچا. تو وہ قرآن 3 زمروں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ رہا ہے. 3 آدمی گواہ بنتے جا رہے ہیں. تو جتنے مسجد میں لوگ ہیں وہ گواہ بن رہے ہیں. تو جتنی مسجد کی صفیں ہیں وہ گواہ بن گئی. در و دیوار، مٹی کے ذرے، ہر ایک چیز گواہ بن رہی ہے. قیامت میں سب گواہی دیں گی کہ اللہ پاک تمام دنیا کے کام چھوڑ کے یہ فقط قرآن سنتا تھا اور تیری بارگاہ میں قیام میں کھڑا رہتا تھا اور 30 دن بلا ناغہ کھڑا رہا تو اللہ پاک اس کے بدلے کیا رحمتیں عطا فرمائے گا. تو جو رحمتیں عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، یہ جہنم سے نجات کے عشرے میں ہم مانگ رہے ہیں، یہ شب قدر میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک کی ایک نظر عنایت پہ ہمارا کام ہو جائے. بے شک، سبحان اللہ. اچھا، فطرے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے. فطرہ کب دینا چاہیے اور کس طریقے سے؟ دیکھیں یہ ایک بہت آسان سی بات ہے کہ فطر بہر حال لازم ہے، یہ فرضی کیفیت ہے کہ آپ نے عید الفطر کی نماز سے پہلے دینا ہے. آپ پورے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، آپ یعنی 25 رمضان کے بعد، 26 رمضان کے بعد، پہلی رمضان کے بعد، 27ویں رمضان کے بعد جب بھی دے سکتے ہیں. آپ فطرے کی رقم کسی کی مدد کے حوالے سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اور فطرے کی رقم آپ کو دینا عید کی نماز سے پہلے ہے بغیر کسی شرعی عذر کے. کہ اگر کوئی بہت زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی معاملات ہو گئے، مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے، پیسے بھول کے آگے، عید کی نماز کھڑی ہے، آپ نے عید کی نماز پڑھ لی، لیکن عید کی نماز پڑھتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے فطرہ ادا کرنا ہے. آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے، کہیں بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے عید کی نماز پڑھیں، پہلی فرصت میں وہ پیسے گھر سے لیں اور فطرہ ادا کر دیں. آپ نے ATM ڈالا. موجودہ دور جو ہے یہ ایک آرٹسٹک سا دور ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، کارڈ میں ہوتے ہیں. آپ نے کارڈ سے نکالنے، رش کی وجہ سے یا عید کے انبار کی وجہ سے لوگوں نے پیسے نکال لیے، بینک میں پیسے نہیں، برانچ میں پیسے نہیں، کسی اور ATM پہ جانے کا وقت نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں فوری کہیں سے بھی پیسے نکالیں اور فطرے کی رقم ادا کر دیں کہ فطرہ اللہ کی بارگاہ میں دینا بے حد ضروری ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور اس خوبصورتی سے آپ نے سوالوں کے جواب دیے. ہم نہایت مشکور و ممنون ہیں. ایک چیز میں نے اکثر و بیشتر دیکھی کہ جس طریقے سے ثنا خواں اپنی حاضری کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ بہت حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں اور بہت خوش ہو کے سنتے ہیں. آپ کا بھی کچھ شغف ہے ثنا خوانی کی طرف سے حضور کی؟ دیکھیں تاریخ علماء، فصحاء یا اولیاء اللہ یا مشائخ الزام آپ کہیں سے بھی اٹھائیں گے نا تو ہر ایک کہیں نہ کہیں حضور کا ثنا خواں ہے. بے شک کہ آپ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور کی تعریف مقدسہ میں نعت پیش کی. تو جو شخص اللہ کی بارگاہ میں قربت چاہتا ہے وہ سب سے پہلے حضور کی ثنا کی طرف سفر کرتا ہے. اور میرے آقا کریم نام اتنا خوبصورت ہے کہ جب تک ان کی مدح سرائی نہ کی جائے دل کو سکون نہیں ملتا. اور جب کوئی نعت خواں، کوئی ثنا خواں آپ کی اس محفل میں ہدیہ نعت پیش کرتا ہے تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ثنا خواں آتے رہے اور سلاسل کے بھی سلسلے سے بھی وابستہ اور بہت سے لوگ آئے تو بہت ہی خوبصورت کلام جو دل کو لگنے والے، چھو لینے والے کلام تھے. تو وہ آٹومیٹک سرکار کے دربار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ جڑ جاتا ہے اور دل کی کیفیت وہیں جڑ جاتی ہے. الحمدللہ اس پورے رمضان الکریم میں آپ ہمارے ساتھ ایز اے اسکالر شامل رہے اور ہم آپ کو مختلف چینل پہ بھی ایز اے ثنا خواں سنتے رہے ہیں. ہمارے ایک ناظرین میں سے شور کوٹ سے حافظ شہریار فریدی صاحب نے ایک میسج میں بھیجا جس میں انہوں نے درخواست کی کہ حضرت والا سے چند اشعار حضور کی ثنا کے حوالے سے سنیں. تو آپ کچھ پیش کریں تو بڑی عنایت مہربانی. بڑی عنایت ہمارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے نعت کا کہا اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور حقیقتاً اس سے بڑھ کر سعادت کچھ نہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی پیش کی جائے. میں ایک دعائیہ کلام جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا میں نے پیش کی وہ پیش کر رہا ہوں. محتاج کرم ہے حال میرا، محتاج کرم ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج کرم ہے حال میرا.
محتاج کرم ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں کہ ماضی سا نہ ہو یہ حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج کرم ہے حال میرا، اور دن رات مدینے میں گزرے، دن رات طواف کعبہ ہو، دن رات مدینے میں گزرے، دن رات طواف کعبہ ہو، ہم پر بھی شہا کر دیجئے عطا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج کرم ہے حال میرا، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام